وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا يحل لك النساء نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں من بعد اس کے بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ بدلیں بہن ان کے بدلے من ازواج کوئی بیویاں ولو اعجبک حسنہن اگرچہ اچھا لگے آپ کو لا یحل لک النساء من بعد نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج اور نہ یہ کہ آپ بدلیں ان کے بدلے من ازواج بیویاں ولو اعجبک حسنہن اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن الا ما ملکت یمینک سوائے ان کے کہ جن کا آپ کا دایاں ہاتھ مالک ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوحات کے بعد اور کچھ فراخی آنے کے بعد خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تخییر کی آیات نازل کر دیں اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں زیادہ خرچہ چاہیے اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں مال و متاع دے دیتا ہوں لیکن پھر تمہیں مجھ سے علیحدہ ہونا ہوگا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی خرچ کے اندر گزارا کرنا ہوگا اگر تم صبر کرو گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تمہارے لیے
اس کا بہت زیادہ اجر ہوگا آخرت میں۔ جب یہ تخییر کی آیات نازل ہوئی تھیں تو تمام کے تمام ازواج مطہرات نے، جس طرح کہ آپ نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو، اللہ کے رسول اور آخرت کو پسند کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اسی کو انہوں نے پسند فرمایا۔ تو جب انہوں نے یہاں اتنے بڑے ایمان کا اور اتنے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اب یہ صلہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی آپ کی بیویاں ہیں، اب اس کے بعد آپ کے لیے کسی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جتنی عورتیں ہیں تو بس اتنی ہی، اب ان سے مزید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال آپ کے لیے یہ عورتیں اس کے بعد مزید کسی عورت سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نہ کسی بیوی کو بڑھانا جائز ہے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ کسی بیوی کو بدل دیں کسی دوسری بیوی کے ساتھ۔ یعنی آپ، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اگر آپ کے نکاح میں اس وقت 9 بیویاں ہیں تو آپ نہ تو 10ویں سے شادی کر سکتے ہیں، نہ ایک کو طلاق دے کے اس کی جگہ کسی اور عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو وہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کسی ایک کو طلاق دے کر پھر کسی دوسری سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اب آپ نہ تو اس کے بعد مزید کسی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، نہ آپ تعداد بڑھا سکتے ہیں، اور نہ آپ موجودہ تعداد کو برقرار رکھتے ہوئے ایک کو طلاق دے کر کسی دوسری کو اس سے بدل کے شادی کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن، تب بھی آپ شادی نہیں کر سکتے کسی عورت سے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے جو آپ کی لونڈی ہو، کوئی لونڈی مزید ہو تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اب آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے، نہ کسی کو بدل سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ازواج مطہرات نے جو تخییر کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کو پسند کیا، تو ان کو گویا کہ یہ صلہ دیا گیا کہ اب یہی آپ کی بیویاں ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگران۔ رقیب کہتے ہیں جو ہر وقت دیکھ رہا ہو، جو نگران ہو، جس سے کوئی بھی شے مخفی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگران ہے، اللہ ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، کسی کا بھی عمل ہو، اللہ سے کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الى طعام، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں، الى طعام، کھانے کی، غیر ناظرین اناہ، نہ کہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس جب تم کھا چکو، فانتشروا، پس پھیل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ دلچسپی لینے والے ہو باتوں میں۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عام مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی تو داخل ہو سکتے ہو، لیکن اس کی بھی شرائط ہیں جو ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں ذکر ہے کہ نبی کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر نہیں تھا، زیادہ گھر تھے۔ جتنی بیویاں تھیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ حجرہ،
الگ الگ گھر تھا ان کا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک انسان کی ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں تو انسان کے پاس استطاعت ہو، انسان کو بیویوں کو جو ہے وہ باقاعدہ رہائش کا انتظام کرنا چاہیے ان کے لیے. یہ نہیں کہ اگر ایک انسان کی ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں انسان ان کو اکٹھا ہی رکھے، یا انسان ایک بیوی کو دیگر گھر والوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں جہاں کوئی پرائیویسی نہ ہو، جہاں کوئی جو ہے وہ الگ سونا اور اپنے دیگر جو معاملات ہے وہ عورت الگ نہ کر سکے. تو ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے، انسان اس کے لیے رہائش اور اس کے لیے ایسا اہتمام کرے جس میں وہ اپنی پرائیویسی، اپنا پردہ وغیرہ ان چیزوں کا دھیان کر سکے. یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبا چوڑا گھر ہو، لمبا چوڑا بنگلہ ہو، باقاعدہ گھر کے اندر پورشن بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سیپریٹ ایک پورشن ہو. تو یہ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں تو ہر بیوی کا اپنا ایک کمرہ تھا، اپنا ایک حجرہ تھا. اگرچہ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں، مسجد نبوی کی انہوں نے زیارت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے، تو وہ جو پورا جگہ ہے جو جنگلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، تو اس جگہ پر آپ کی تمام کے تمام ازواج مطہرات کے اور حضرت فاطمہ کے بھی وہاں گھر تھا. تو وہ اس چھوٹی سی جگہ پہ گویا کہ 9-10 گھر تھے جو تمام ازواج مطہرات کے گھر تھے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے ایک بڑے گھر کا اہتمام کرے، لیکن ہر ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں. ہمارے ہاں بعض دفعہ ایک بیوی ہوتی ہے تو اکثر تو ایک بیوی کے ساتھ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض دفعہ پرائیویسی اس طرح کر کے نہیں ہوتی، تو وہ پرائیویسی کا انتظام ہونا چاہیے، الگ انتظام ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. جتنی بیویاں تھیں اتنے حجرے تھے، اگرچہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ پتہ لگتا ہے روایات وغیرہ سے کہ نہ ان کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ وغیرہ بلند کیا جا سکے، اتنی زیادہ اونچائی بھی نہیں تھی، اور ان کی چوڑائی وغیرہ وہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اس میں بمشکل یعنی سونے کے لیے اور 3-4 لوگ بمشکل بیٹھ سکتے تھے کہ اس کی ہر حجرے کی، ہر کمرے کی اتنی لمبائی چوڑائی وغیرہ تھی. تو بہرحال فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے. اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. عام مسلمان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو نبی کے گھر میں تو اس سے بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے الی طعام، کھانے کی، اگر کھانے کی دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ. غیر ناظرین اناء، لیکن جب دعوت دی جا رہی ہے، جب دعوت دی گئی ہے کہ اس وقت آ جاؤ تو اسی وقت جانا ہے، اس سے پہلے نہیں پہنچ جانا. اس سے پہلے پہنچو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، مشکل ہوگا آپ کے لیے کہ اگر لوگ پہلے پہنچ جائیں گے، کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہیں گے. کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے کے لیے پہلے نہیں پہنچنا، بلکہ جس وقت بلایا جائے تو بلایا ہی اس وقت جائے گا جب کھانا وغیرہ پک جائے گا. تو کھانا پکنے کے وقت پہنچنا چاہیے، جب بلایا جائے اس وقت پہنچنا چاہیے. اس سے پہلے جو ہے پہنچ کر انسان جو ہے وہ گپ شپ شروع کر دے اور انسان کھانے کے پکنے کا انتظار شروع کر دے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. ولیکن اذا دعیتم، نہ انتظار کرتے ہوئے اس کے پکنے کا، ناظرین انتظار کرتے ہوئے، اناہو اس کے پکنے کا، کھانے کے پکنے کا انتظار تم نے نبی کے گھر میں بیٹھ کے نہیں کرنا. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تب داخل ہو. جس وقت بلایا جائے اسی وقت جاؤ، اس سے پہلے نہ پہنچ جاؤ کہ جی ہم پہلے کوئی گپ شپ لگا لیں گے کوئی اور، تو اس سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوگی. جب بلایا جائے اس وقت داخل ہو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پس جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، اب پھر منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور نہ دلچسپی لینے والے ہو باتوں میں. مستأنسین مانوسیت سے ہے، انس سے، انس مانوسیت
انسان دلچسپی لے کسی بات میں، انسان گپ شپ میں مگن ہو جائے، تو کھانا کھانے کے بعد اب گپ شپ لمبی شروع ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو نہ کھانا جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت داخل ہو، نہ اس سے بہت پہلے آ جاؤ کہ کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، اور جب کھانا کھا چکو تو اب اس کے بعد اب اٹھ جاؤ جلدی. اب وہاں جو ہے وہ بہت لمبا عرصہ گپ شپ کرنے کی اور فضول گپیوں میں مگن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ ہے تکلیف دیتی نبی کو، یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، نبی کو ایذا دیتی ہے. فیستحیی منکم، وہ تم سے شرم کرتے ہیں. نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن نبی تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. خود نبی کو مشکل محسوس ہوتا ہے تم پہلے آ جاؤ یا تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہو. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے. نبی تو تم سے شرم کی وجہ سے نبی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور اللہ کے نزدیک نبی کا بہت بڑا مقام ہے، تو نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا زینب بنت جہش جب ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو ان کا ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. شادی کا جو ایک مسنون تقریب ہے، جو واحد مسنون تقریب ہے، وہ ولیمہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولیمہ کیا اس کا، تو کھانا کھانے کے بعد لوگ بیٹھے رہے اور لوگ باتیں کرتے رہے، گپ شپ میں بیٹھے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے پھر واپس چلے جاتے، لیکن آپ شرم سے کچھ کہتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتار دی. اللہ نے فرمایا نبی تو تم سے شرم سے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تو حق سے نہیں شرماتے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب بلایا جائے انسان اسی وقت جائے، اس سے پہلے نہ جائے. اور جب انسان کھانا وغیرہ سے جس کام کے لیے بلایا گیا ہے جب وہ کام ہو جائے، اب انسان وہاں لمبی باتوں کے لیے بیٹھا نہ رہے، بلکہ انسان اس کے بعد اٹھ جائے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام ہے. تو آپ کے تابع تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انسان کو جب بلایا جائے انسان اس وقت جائے، اس سے پہلے بہت پہلے نہ چلا جائے، اور نہ انسان کھانا کھانے کے بعد لمبا عرصہ بیٹھے رہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں شادی وغیرہ اور اس طرح کے پروگراموں میں لوگ بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں، کئی دن پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ خوشی میں شریک ہونے کے لیے، اور گھر والے بھی کہتے نہیں ہیں منہ سے، بلکہ بعض دفعہ خود پہلے بلا لیتے ہیں. تو نہ اتنا زیادہ تکلفات گھر والوں کو خود کرنے چاہیے. وہ یہ تکلفات کر تو لیتے ہیں، بعد میں خود پریشان بھی خود ہی ہوتے ہیں، خود اپنے اوپر اس قسم کی آزمائشیں لاد لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنا، زیادہ سے زیادہ نمود و نمائش، زیادہ سے زیادہ تقریبات، کوئی مہندی کی تقریب ہے، کوئی بارات کی ہے، کوئی کتنی تقریبات ہیں. تو تقریبات بہت زیادہ، خرچہ بہت زیادہ، اور پھر وقت بہت زیادہ. ہفتہ پہلے لوگ آ جاتے ہیں، کئی دن جو ہیں وہ اس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں. عام کھانے پہ بلا لیا جائے، لوگ پہلے آ جائیں گے گپ شپ لگانے کے لیے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد لوگ گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. تو طریقہ کار جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ جب بلایا جائے اس وقت جاؤ، کھانا کھانے کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا وہاں جا کے. جب بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر مزید زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی شرماتے ہیں، اللہ نہیں شرماتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، بہترین نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے کہ جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جس میں اخراجات سب سے کم ہو. اور ہمارے ہاں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، وہ سب نے جو ہے نمود و نمائش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے پاس استطاعت نہ بھی ہو تو قرض لے کے اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ورنہ نمود و نمائش تو یہ چیزیں نکاح کے اندر بے برکتی ڈال دیتی ہیں. اور پھر نکاح کے اندر ایسے رسوم و رواج جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیروں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے جو ہیں وہ رسوم و رواج لیے گئے ہیں. تو وہ رسوم و رواج اور عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ نکاح کے اندر ان چیزوں کے اندر شامل کر دی گئی ہیں. بہرحال یہاں نکاح کی بات بھی ہو رہی ہے، کھانے کی بات ہو رہی ہے، اور کھانا یہ ولیمے کا تھا. تو فرمایا کہ نبی کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے، نبی تم سے شرم کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق سے نہیں شرماتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم سوال کرو ان سے
ان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین، جب تم ان سے سوال کرو متاعن کسی سامان کا، کسی چیز کا، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، یا کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اور کام ہے، تو ازواج مطہرات سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو سوال کرو ان سے مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے، سامنے آ کر سوال نہیں کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ مرد عورت آمنے سامنے نہ ہو، عورت جو ہے وہ آڑ کے پیچھے ہو، مرد جو ہے وہ آڑ کے پیچھے سے اس سے سوال کرے تاکہ نظر پڑنے کا امکان ہی نہ ہو۔ باقی کوئی مجبوری ہو تو اپنی زینت کو چھپا کر عورت سامنے بھی آ سکتی ہے مجبوری وغیرہ کی صورت میں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ وہ آڑ کے پیچھے ہو، پردے کے پیچھے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ عام عورتیں نہیں ہیں، تو وہ آپ کی بیویاں ہیں، تو ہر ایرے غیرے کو جو ہے وہ آپ کی بیویوں سے کھلے عام بات کرنے کی اور آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، پردہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات اتار دیے، فرمایا کہ تم نے جب بھی ان سے کوئی سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے۔ اور یہ احکامات صرف اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے، لیکن یہ ان کے لیے خاص نہیں ہیں، یہ احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے، اور پھر عام مسلمان عورتوں سب کے لیے یہ احکامات ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 59 اس میں اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم بھی نازل فرمایا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنوں کی عورتوں سے کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ پردہ دار اور ستر و حجاب والی پاک دامن عورتیں ہیں، فلا یؤذین، تو انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو پردے کے بارے میں تفصیلی بات انشاءاللہ جب یہ ہم آیت نمبر 59 پڑھیں گے تو تب تفصیلی بات کروں گا۔ ابھی صرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ہر ایک کو آپ کی ازواج مطہرات سے کھلے عام بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی بہت سی آراء کے مطابق وہی اتری، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی۔ تو یہ آیات اول ازواج مطہرات کے لیے اتری، بعد میں یہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے عام ہو گیا۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے سوال کرو متاعًا کسی سامان کا ازواج مطہرات سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے سوال کرو حجاب کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت سامنے ہی نہ ہو، عورت جو ہے وہ دیوار کے پیچھے ہو، پردے کے پیچھے ہو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ہمیں حجاب کی کیا ضرورت ہے، ہمارا تو ایمان دل کے اندر موجود ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ بات اتنی خطرناک ہے، اگر یہ بات کہی جائے ہمیں حجاب کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ایمان دل کے اندر ہے، ہمیں ظاہری ایمان کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ظاہری شخصیت جو ہے وہ دین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کے ازواج مطہرات کی سنت کے مطابق بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا ایمان تو دل کے اندر ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جن کو حکم ہوا تھا ان کے اندر ایمان نہیں تھا، ان کو ظاہری ایمان کا حکم دیا گیا۔ اس کی زد کہاں تک پہنچتی ہے ذرا غور کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی کہ پردے کی حکمت کیا ہے، کہ جب ظاہری پردہ کیا جائے گا، جب ظاہری شخصیت اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو اس سے دل بھی پاک ہوگا، تمہارا بھی دل پاک ہوگا، ان کا بھی دل پاک ہوگا۔ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، اس سے
تمہارا اے صحابہ تمہارا دل بھی اس سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے گا، اور ان ازواج مطہرات کا دل بھی جو پہلے ہی پاک ہے اور پاک ہو جائے گا۔ ایمان تو پہلے ہی موجود ہے، اس سے دل کا ایمان مزید بڑھ جائے گا۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان تو دل کے اندر ہے، آپ کو میں صحیح بات کہوں تو وہاں ایمان نہیں ہے، وہ صرف دعویٰ ہی ہے، وہ صرف دعویٰ ہی ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت موجود ہے، قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جو اس قسم کے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اس قسم کا جو ہے وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان تو ہمارے دل کے اندر ہے، ہم تو بڑے مومن ہیں، ایسے لوگ ظاہری مومن ہوتے ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں گیا ہی نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ حقیقی مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی اس طرح کر کے دعویٰ نہیں کرتا، کبھی اس طرح کر کے تزکیہ نہیں کرتا، ہمیشہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے ایمان کے لیے دعا کرو، اللہ مجھے ایمان کی توفیق دے، اور اس قسم کی بات کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارا ایمان تو دل کے اندر ہے، ہمیں ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری اعمال انسان کرتا ہے، ظاہری طور پر اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے اور دل کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان ظاہری طور پر عمل نہ کرے، اگر بالفرض، پہلی بات تو دل میں ہوتا ہی نہیں ہے، اگر بالفرض ہو بھی تو وہ نکل جاتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر کو دین کے مطابق نہیں کرے گا تو اس کا باطن بھی جو ہے وہ، اگر اس میں ایمان موجود بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، جو کچھ باطن ہوتا ہے وہی ظاہر میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ چیز زیادہ پاکیزہ ہے اے صحابہ تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے۔ پردے سے اور آڑ کے پیچھے سے بات کرنے سے، پردے کا اہتمام کرنے سے تمہارے اور ان کے دل زیادہ پاک ہو جائیں گے، ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا دل کا۔ ظاہری ایمان کا انسان اہتمام کرے گا تو دلی طور پر، باطنی طور پر بھی انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اسلام اور ایمان اگر یہ اکیلے اکیلے استعمال ہوں تو اسلام اور ایمان دونوں کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر کسی جگہ صرف ایمان کا لفظ موجود ہو، اکیلا موجود ہو، تو وہ بھی اسلام اور ایمان دونوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ اسلام اور ایمان اکٹھے آ جائیں تو وہاں اسلام اور ایمان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسلام تب دلی اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، باطنی اعمال کے لیے، اور اسلام ظاہری اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر کبھی یہ اکٹھے استعمال ہو۔ لیکن اگر یہ الگ الگ استعمال ہو، اگر ہم کسی شخص کو کہیں وہ مسلمان ہے، یا مسلمان تو وہ ہوتا ہے، تو یہاں مسلمان سے مراد مسلمان بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی آیت میں، کسی حدیث میں ایمان کی بات ہو رہی ہو، صرف ایمان کا لفظ ہو، اسلام کا لفظ موجود نہ ہو، تو وہاں ایمان سے مراد بھی دونوں ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی ایمان۔ اسلام سے مراد بھی اگر اکیلا ہو تو ظاہری باطنی ایمان، اگر ایمان بھی کہیں اکیلا استعمال ہو اس سے ظاہری باطنی دونوں ایمان مراد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آیت میں کسی جگہ یہ دونوں اکٹھے استعمال ہو جائیں تب ایمان باطن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسلام ظاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان وہ ہیں جو دل سے متعلق ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ سارے کے سارے ارکان جو ہیں دل سے متعلق ہیں۔ ان سب کا معاملہ ہمارے دل کے ساتھ ہے، یہ کوئی ظاہری اعمال نہیں ہے۔ اور جو اسلام کے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ظاہری اعمال ہیں۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں کہ کلمہ شہادت ادا کرنا زبان سے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو یہ ظاہری سارے کے سارے ارکان ہیں۔ اور جو ایمان کے سارے ارکان ہیں، 6 ارکان ایمان کے ہیں، حدیث جبریل سے اور دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے۔ تو ایمان کے جو سارے کے سارے ارکان ہیں وہ دلی معاملات ہیں۔ تو اگر اسلام اور ایمان اکٹھے آئیں تو ایمان دل کے لیے اور اسلام ظاہری اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک انسان اپنے آپ کو ظاہری اعمال سے چھڑانے کے لیے کہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، تو یہ بڑا ایک غلط قسم کا حیلہ ہے، ایک وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہے۔
انسان کا ظاہر اور باطن، انسان کو دونوں کے اندر انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. جی بالکل ہو سکتا ہے. جیسے وہ بدووں نے دعویٰ کیا تھا، بدووں نے کہا، انہوں نے تو کہا تھا ہم مومن ہیں، تو اللہ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان ہو. تو بالکل ہو سکتا ہے ایک بندہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، ظاہری طور پر وہ مسلمانوں جیسے کام بھی کرتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ یہ کام اللہ کے لیے کر ہی نہ رہا ہو، وہ یہ کام جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کرتا ہو. جی وہ نئے مسلمان تھے. وہ نئے مسلمان تھے، وہ نئے مسلمان تھے اور انہوں نے اپنا اسلام لانے کا احسان جتلایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، تم مومن نہیں ہو. تو بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں اور ابھی اس کے دل میں ایمان نہ ہو. ایسا بالکل ہو سکتا ہے. ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظاہری اعمال کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے لیے پڑھ ہی نہ رہا ہو، وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہو. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں انا اعلم الناس بهذه الآیت آیت الحجاب. اس آیت کے بارے میں، یعنی آیت حجاب، اس کو آیت حجاب بھی کہتے ہیں، اس آیت یعنی آیت حجاب کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. حضرت انس فرمایا کرتے تھے لما اہدیت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دے دی گئیں زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہدیہ کر دی گئیں، دے دی گئیں سے مراد ہے جب رخصتی ہو گئی، نکاح کے بعد جب رخصتی ہو گئی. کانت معہ فی البیت، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں تھیں. صنع طعاما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کروایا. ودعا القوم، لوگوں کو بلایا. فقعدوا، لوگ بیٹھ گئے. یتحدثون، باتیں کرنے لگے کھانا کھانے کے بعد. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ثم یرجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نکلتے گھر سے، کبھی داخل ہوتے. آپ چاہتے تھے کہ اب لوگ فارغ ہو گئے ہیں، لوگ چلے جائیں، منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے آپ حیا کی وجہ سے. وہم قعود، ان لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یتحدثون، باتیں کرتے جا رہے تھے. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ الی قولہ من وراء حجاب فضرب الحجاب، تو پھر پردہ ڈال دیا گیا. وقام القوم، اور لوگ کھڑے ہو گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اسی طرح دیگر احادیث بھی ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، یہ جو حجاب کی آیت ہے یہ حضرت عمر کے مشورے پر اتری. یہ بات بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث یہ ہے. وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں فضل الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ باربع، حضرت عمر بن خطاب کو لوگوں پر 4 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے. حضرت ابن مسعود کا قول ہے. ایک تو وہ جو بدر کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ ہر مسلمان کو اس کا رشتہ دار جو کافر ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے، اور ہر مسلمان اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. کیونکہ یہ اصل میں پہلی جنگ ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی اور کافروں کی. یہ پہلا جہاد ہے، تو اس میں حق کا بول بالا ہونا چاہیے. حضرت عمر کی یہ رائے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو اختیار کیا تھا. تو اللہ کی طرف سے پھر وعید اتری تھی کہ اگر یہ بات پہلے تقدیر میں نہ ہوتی، ایسے ہوگا تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے اس پر عذاب پہنچتا. تو یہاں حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت اتری. پھر دوسری بات حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں امر نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یحتجبن، حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا کہ وہ پردہ کریں. ان سے کہا کہ تم باہر نکلتی ہو تو تم باہر کیوں نکلتی ہو پردے کے بغیر، تو تم پردہ کر کے نکلا کرو. فقالت لہ زینب، تو حضرت زینب نے کہا وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اے عمر بن خطاب تمہیں ہمارے بارے میں کیا معاملہ ہے. وَالْوَحْيُ يَنزِلُ فِي بُيُوتِنَا، وہی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے.
کوئی اگر اللہ نے حکم اتارنا ہوگا وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتار دیں گے. تم ہمارے بارے میں اس طرح کی بات کیوں کرتے ہو کہ ہم باہر نہ نکلیں اور ہم حجاب کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے مدد نصیب فرما. تو اور چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ حضرت عمر کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو سب سے پہلی بیعت تھی حضرت عمر نے کی تھی. حضرت ابوبکر کی بیعت سے پہلے آپ کو پتہ ہے مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہو رہا تھا کہ کون خلیفہ بنے گا، اور انصار جو ہیں وہ اپنا خلیفہ بنانے لگے تھے. تو پتہ لگا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو، تو وہ وہاں چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ الائمۃ من قریش، کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں ہوگی. تو جب انصار نے یہ بات سنی تو انصار جو ہیں انہوں نے اپنی رائے چھوڑ دی. ابھی اسی 605 میں سب لوگ تھے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ فوقیت دی ہے اور آپ نمازوں کی امامت بھی کرواتے رہے ہیں، تو آپ ہمارے خلیفہ ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. پھر حضرت عمر کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی بیعت کر لی اور اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ انجام کو پہنچا. تو چوتھی بات حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی اور اس طرح یہ بیعت کا معاملہ حل ہوا تھا. تو بہرحال یہ جو حجاب کی آیتیں ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اتری تھیں. قرآن کریم کی اور بھی بعض آیات ہیں بدر کے قیدیوں اور پردے کے علاوہ بھی جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اتریں. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی چاہیے. اللہ نے اس کے بارے میں بھی آیت اتار دی. اور اسی طرح بعض اور احکام بھی حضرت عمر کے رائے کے مطابق اترے. حضرت عمر بہت دانا، بہت زیرک اور بہت دور اندیش تھے. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ملہم شخص ہے تو وہ عمر ہے، جن پہ الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ عمر ہے. تو بہرحال فرمایا کہ جب تم ان سے سوال کرو یعنی ازواج مطہرات سے متاعن کسی چیز کا تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. پردہ کرنے سے دل اور باطن صاف ہوگا، نہ کہ انسان کا باطن ویسے ہی صاف ہوتا ہے. پردہ انسان کرے گا تو باطن مزید صاف ہوگا، دلوں میں مزید طہارت ہوگی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم شادی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے من بعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابدا کبھی بھی. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اس تکلیف میں کیا بات شامل ہے کہ تم نبی کے گھر میں ویسے ہی چلے جاؤ بغیر اجازت کے. تکلیف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی تمہیں جس وقت بلائیں تم پہلے پہنچ جاؤ اور تم پھر وہاں انتظار شروع کر دو. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، ان کی اپنی مصروفیات بھی ہیں. اور اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں کسی کام کے لیے، کھانے کے لیے، تم اس کے بعد بیٹھے رہو ادھر، یہ اس سے بھی نبی کو تکلیف ہوتی ہے. تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نبی کی بیویوں سے ان کے بعد شادی کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، اللہ کے پاس چلے جائیں، تو آپ کی بیویوں سے شادی بھی نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویاں ہمیشہ آپ کے نام پہ بیٹھی رہیں اور وہ آپ کے بعد کسی اور مرد سے شادی نہ کریں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے، وہ پردہ فرما گئے ہیں، تو اس لیے آپ کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی کسی سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت نہ ہوئے ہوتے تو آپ کو دفنایا نہ جاتا، آپ کی وراثت کی بات شروع نہ ہوتی. وراثت تو اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. انبیاء تو نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ،
انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے، وراثت تو ہوتی تب ہے جب وہ فوت ہوتے ہیں، جو وراثت ہوتی ہے ان کی صدقہ ہوتی ہے، تو وہ تقسیم نہیں ہوتی. تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، خلافت کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے تھے تو پھر آپ کی خلافت کی بات شروع ہوئی، ورنہ خلافت کی بات شروع ہی نہ ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی بیوی وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی، کوئی آپ کو امت میں سے آپ کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز بہت بڑی ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم ظاہر کرو کوئی بھی شے، او تخفوه یا تم اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کا ظاہر بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کا باطن بھی جانتے ہیں. تو ایک انسان کوئی ظاہری گناہ کرے یا ایک انسان ظاہری گناہ نہ بھی کرے لیکن دل کے اندر اس کے کوئی غلط بات موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سینے کے بھید بھی جانتے ہیں. تم کوئی شے بھی ظاہر کرو یا تم کوئی بات چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. چلیں جی، پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.